اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن بھائی سلام کا جواب ضرور دیا کرے، بہت شکریہ۔ 10 محرم الحرام کے دن، یہ دن کا عمل ہے جی، رات کا عمل نہیں ہے، صبح کا عمل نہیں ہے، یہ دن کا عمل ہے۔ دن سے مراد ظہر سے لے کے عصر تک یہ آپ نے عمل کرنا ہے، اور سال میں اس کا موقع آپ کو صرف اور صرف ایک مرتبہ ملتا ہے، یعنی کہ 10 محرم کے بعد آپ اگر 11 محرم کو دیکھ رہے ہیں اس عمل کو، تو آپ کر سکتے ہیں، ثواب بھی ملے گا، فائدہ بھی حاصل ہوگا، لیکن بھرپور فائدہ حاصل کرنے کے لیے عاملین کے ہاں اس عمل کا پورا سال انتظار کیا جاتا ہے۔ ترتیب اس کی بڑی پیاری ہے، سورہ یاسین، سورہ رحمان، اور یہ میں آپ کو ترتیب عرض کرتا ہوں۔ پہلے آپ کو میں یہ عرض کر دوں کہ آپ نے اجازت کے حوالے سے پریشانی ہونا، اجازت ہے سب کو، ٹھیک ہے جی۔ حالانکہ عمل بہت لیول کا ہے اور بڑا کمال کا عمل ہے اور طاقتور ہے، اس کے عمل کی روحانی طاقتوں کی تعداد 1.25 لاکھ سے زیادہ، 1.25 لاکھ جنات کی حاضری کا یہ عمل ہے، 1.25 لاکھ روحانی جو ہے موکلات کی حاضری کا یہ عمل ہے، تو اس میں پاور تو ہے، ٹھیک ہے، اور 1.25 لاکھ فرشتوں کی آمد کا یہ عمل ہے۔ اب میں اس کے روحانی طاقت کے بارے میں اگر گفتگو شروع کروں نا، تو ہر عمل کی ایک روحانی طاقت ہوتی ہے، اور اگر ہم اس پہ بات کرنا شروع کر دیں گے تو پھر تو بہت زیادہ ٹائم درکار ہے، وقت تو پھر گھنٹوں میں بات چلی جاتی ہے۔ تو اجازت جی عام ہے جی، کوئی آپ کو کمنٹس میں آ کے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وقت تھوڑا ہے، 3-4 دن آپ کے پاس ٹائم ہے۔ اب دیکھیں آج 5 محرم ہے، تو پھر آگے آپ خود اندازہ کر لیں کہ 4-5 دن باقی ہیں، تو وہ میں تو کہتا ہوں آپ عمل کریں 10 محرم سے پہلے۔ میں نے ابتدائی 2 منٹ میں اسی بات پر زیادہ توجہ دلائی ہے آپ لوگوں کی، یہ عمل 10 محرم کا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس عمل کا عاملین جو ہے وہ پورا سال اس لیے انتظار کرتے ہیں کہ اس عمل کو جو 10 محرم کے دن کر لیتا نا، اس پر زندگی میں کروڑوں نہیں اربوں خربوں روپے کا بھی قرض ہے نا، وہ قرض اترنا شروع ہو جاتا ہے، اور آتے ہوئے 10 محرم تک وہ قرض سے نجات پا جاتا ہے۔ اگر اس کے بعد نوکری نہیں ہے تو اسے آتے محرم تک جو ان سے ہے اعلیٰ کلاس کی نوکری، یا اللہ پاک اسے اپنا ذاتی کاروبار، جو لوگ کہتے ہیں کہ یار کاروبار ہے ہی کوئی نہیں، ختم ہو گیا، برباد ہو گیا، پیسہ انویسٹ کر کے، مطلب ایک بندہ دکان میں اس نے 50 لاکھ روپے کا مال ڈالا ہے، دکان میں کپڑا ڈالا ہے، کپڑے کی دکان ہے اگر، تو وہ حساب کرتا ہے اور چند مہینوں کے بعد پتہ لگتا ہے وہ بھی کیا ہی رقم جو انویسٹ کی تھی اور اوپر سے اتنا قرض چڑھ گیا۔ اس کو بے برکتی کا معاملہ بھی کہتے ہیں۔ صرف اور صرف آپ نے چند شرائط ہیں ان پہ عمل کرنا ہے۔ اگر کوئی میں بڑا سادہ سے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، بالکل صاف لفظوں میں کیونکہ آپ کا احترام بہت زیادہ کرتا ہوں، آپ جتنے بھی میرے ویورز ہیں مجھے سنتے ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں۔ دیکھیں یہ بات ہے، اگر معاشرے میں اگر کوئی بندہ ہے تو وہ سچی توبہ کرے، کیونکہ یہ عمل جو ہے وہ شرابی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی مسلسل شراب پیتا ہے یا کبھی کبھار شراب پیتا ہے تو وہ یہ عمل نہ کرے، ٹھیک ہے، روحانی وظیفہ۔ ہاں سچی توبہ کرے، سچی توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں پھر وہ عمل کر سکتا ہے، 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجات۔ اس کے بعد کوئی والدین کا، ماں باپ کا بے ادب ہے، گستاخ ہے، گستاخی کرتا ہے، یا ماں باپ کو گالیاں نکالتا ہے، یا ماں باپ سے بے ادبی کرتا ہے، وہ بھی اس عمل کو نہ کرے۔ تو دیکھیں نا، سب کام چھوڑ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یہ تھمبنیل پہ بھی لکھا ہے، اور ہمیشہ کامیابی آپ کا قدم چومے گی، لفظ ہمیشہ کا استعمال کیا ہے۔ اس کے بزرگ فرماتے ہیں کہ اس عمل کو 10 محرم کو کرنے کے بعد آپ ہمیشہ کے لیے آپ اس کے لطف سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اس عمل کا لطف لے سکتے ہیں۔ وہ علیحدہ بات ہے آپ ہر سال 10 محرم کو آپ یہ عمل کر لیں، میں نے پچھلے سال بھی یہ عمل بتایا تھا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں جو شرائط ہے نا وہ یہی ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی سود کا لین دین کرتا ہے وہ بھی اس عمل کو نہ کرے۔ ہاں سچی توبہ اگر کر لیتا ہے تو وہ اس عمل کو کرے، کامیابی ملے گی۔ ہاں اگر کوئی اس کنڈیشن میں سود کے معاملے میں ہے کہ اس نے یہ گناہ کر لی ہے اور اس دلدل میں پھنسا ہے اور اس نے رقم واپس کرنی ہے اور وہ سچی توبہ بھی کر چکا ہے، اور دوبارہ ظاہری بات ہے وہ رقم واپس کر کے جان چھوٹے گی اس کی،
تو اب وہ چاہتا ہے کہ اس رقم کا کوئی بندوبست ہو جائے، تو اس کے لیے پہلے 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجات کے ادا کرنے کے بعد سچی توبہ کرے، سچی توبہ کر کے وہ یہ عمل کرے، تو پھر یہ ہے کہ وہ سود خور کی جو رقم ہے، سمجھ آ رہی ہے نا بات کی، اس میں یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی دست غیب سے مدد آئے گی اور وہ اس مشکل سے نکل جائے گا، لیکن اس کی سچی توبہ ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ سچی توبہ کر کے اس مشکل سے نجات پانے کے بعد پھر وہی کام کرتا ہے، تو پھر وہ ایسی اللہ کی پکڑ میں آئے گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا، پھر وہ نہیں نکل پائے گا، پھر اسے معافی نہیں ملے گی۔ ٹھیک ہے جی، تو معافی دینے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی ہے، لیکن جان بوجھ کے جرم یعنی کہ سود کا ایک کام کرتا ہے، وہ معافی مانگتا ہے، پھر شروع کرتا ہے، پھر دیکھیں اللہ سے جب بھی معافی مانگو وہ معاف کرنے والی ذات، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جرم پہ جرم جان بوجھ کے کرتے رہے کہ ہمیں معافی ملتی رہے گی۔ علماء کرام اور بزرگان دین اس بات پر بڑا باریک بات کرتے ہیں کہ یہ دھوکہ ہے بارگاہ خدا بندی میں اور پروردگار عالم کے ساتھ۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ 3 شرطیں تھی جو میں نے آپ کو بتا دی۔ اچھا، اس عمل کو ظہر کے بعد کرنا ہے جی، ٹھیک ہے، اور باوضو کرنا ہے، جسم پاک ہو تب کرنا ہے، یعنی کہ پلیتی کی حالت میں، ناپاکی میں نہیں۔ مرد و خواتین سب کر سکتے ہیں، لیکن ناپاکی کی حالت میں نہیں کر سکتے، پاکی کی حالت میں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے 3 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھ کے کمنٹ میں سبحان اللہ لکھنا ہے، اور اجتماعی جمعرات جمعے کی یا 15ویں شریف کی دعا میں اگر آپ نے شامل ہونا ہے تو وہ آپ کمنٹ کریں، جو بھی حاجت ہے ایمانداری سے انشاءاللہ ہم آپ کو شامل کریں گے، اور ہزاروں لوگ اس دعا میں شامل ہو کر فائدے حاصل کر چکے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کی مشکلات کو آسان کیا ہے، پریشانیوں سے نجات دی ہے، اس کی وجہ یہ کہ اجتماعی دعا میں برکت ہوتی ہے۔ اچھا، یہ عمل آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے سمجھ لیں۔ سب سے پہلے آپ نے جمعرات والے دن 7 ٹائم سمجھ لیں، لکھ لیں، کاغذ پینسل ہے تو لکھ لیں، 7 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور کوئی درود شریف نہیں پڑھنا، درود ابراہیم پڑھنا۔ 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے سورہ یاسین یہ 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد سورہ جو ہے یاسین کو پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیا، سورہ یاسین 7 مرتبہ آپ نے پڑھ لی۔ اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے سورہ بروج پڑھنی ہے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، یہ 30ویں سپارے میں سورہ بروج ہے، یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد کے اندر بھی شیطانی جنات کا کہیں بسیرا ہو اور سورہ بروج کا عامل وہاں پر داخل ہونے سے پہلے سورہ بروج کا عمل کرے اور آثار سورہ بروج کا لگائے تو وہ داخل ہو جائے، تو وہ سارے شیطانی جنات اس علاقے کو چھوڑ دیں گے، یا جس جگہ پہ اس کا عامل قدم رکھتا ہے وہاں سے جنات بھاگ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، 70 میل تک دور بھاگ جاتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ سورہ بروج کو 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ والضحیٰ پڑھنی، یہ بھی آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی، اور اس کے بعد آپ نے یا کریم یہ بھی 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا، اور اس کے بعد آپ نے لاسٹ میں پھر درود ابراہیم وہی تعداد سے پڑھنا ہے جو ابتدا میں آپ نے تعداد میں پڑھا تھا، 7 مرتبہ 7 ٹائم درود ابراہیم پڑھنے کے بعد اب آپ نے پانی پر دم کرنا ہے اور دعا مانگنی اللہ کی بارگاہ میں، اور آپ کا یہ عمل یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ جیسے ہی آپ اس عمل مکمل کر لیں گے یقیناً آپ کو کامیابی ملے گی، اور ہر کام میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ پورا سال آپ کے زندگی کے اندر کوئی بھی پریشانی آپ کا سامنا نہیں کرے گی، بھاگ جائے گی۔ دعا میں یاد رکھے گی۔ اجازت دیجیے، السلام۔